اسلام کا نام لینے والا مد مقابل نہیں تھا، مگر جب حسین سامنے آئے ہیں تو یزید کلمہ بھی اسلام کا پڑھ رہا تھا اور حرمت بھی اسلام کی پڑھ رہا تھا، کلمہ بھی اسلام کا پڑھ رہا تھا اور جائز کو ناجائز بھی کر رہا تھا، ناجائز کو جائز بھی کر رہا تھا۔ تو جب اسلام کا حلت و حرمت یزید کے دور میں توڑا گیا، اور میں یہ جتنی کہانیاں آپ کو سنا رہا ہوں کسی شیعہ رافضی ماخذ سے نہیں سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ ساری کہانیاں اہل سنت کی تاریخ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ساری کہانیاں نہیں، تاریخ کے اعتبار سے جو بات کر رہا ہوں، یہ ساری کہانیاں آپ کو اپنی کتابوں میں ملیں گی، جو کتابیں ہمارے ہر مدرسے میں ہر محقق کے سامنے ہوتی۔ کیا تھا یہ؟ دیکھیے، ایک تو یزید کی جانشینی غلط تھی۔ جناب معاویہ نے جب یزید کو جانشین بنا کر اپنے دور میں بیعت لینی شروع کی، لوگ بہت گھبراتے ہیں واقعہ بیان کرنے سے، ہم جناب معاویہ کی کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے کردار اور ان کے اس کام کا تجزیہ ہم ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں، اور امت کا حصہ اگر کسی نے اپنی سیاست کو غلط رخ دیا ہے تو وہ ہزار صاحب اعزاز و اکرام ہو، اس کے باوجود بھی اس کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا، اور یہ موقف تو خود علماء اہل سنت کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو خطائے اجتہادی کا نام دیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت چھانا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خطا اجتہادی بھی ہے تو خطا تو ہوئی، خطا سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کے مقابلے میں جناب معاویہ کو آپ حق پہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو کھلم کھلا آ کے اسٹیج سے کہتے کہ علی حق پہ نہیں تھے، معاویہ حق پہ تھے؟ کسی کے اندر اللہ نے یہ زبان نہیں پیدا کی ہے، اگر وہ اہل سنت و جماعت کا صحیح ترجمان ہے تو۔ غلطی کی تھی جناب معاویہ نے، خلیفہ راشد کے خلاف اگر جنگ کی ہے تو جناب معاویہ نے کی ہے، اور اسلامی طرز عمل کے خلاف اگر اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے تو جناب امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تو نہیں کر رہا، باپ نے بنایا ہے بیٹے کو، اور یہ بیٹا اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے تھوڑی عادتیں خراب ہیں اس کی، جب ذمہ داری آئے گی تو ٹھیک ہو جائے۔ تو دیکھ تو لیا آپ نے ذمہ داری کیا ٹھیک ہوا، اولاد رسول کو ذبح کر دی، جس رسول نے کائنات کو اتنا بڑا انعام و اکرام کیا تھا، جس رسول نے اس کائنات کو زندگی دی تھی، جس رسول نے ہمارے قید و بند سے ہم کو نجات عطا فرمائی تھی، آج اس رسول کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے اور اس کا پورا خاندان خنجر ظلم و جفا سے ذبح کر دیا گیا۔ نحمدہ ونصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے عبید اللہ خان اعظمی کی اس کلپ کو سماعت کی جس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید گستاخی کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، خطا کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق، خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، اس لیے وہ خطا پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ بلند مرتبے پر فائز ہوں، اگرچہ بلند مرتبہ پر فائز ہوں، ان کی غلطی کو غلطی سمجھایا جائے گا، ان کی خطا کو خطا سمجھایا جائے گا۔ میرے عزیز وقار، یہ رافضیوں کا طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ حضرت امیر معاویہ پر بھوکتا رہا، مگر آج اہل سنت والجماعت میں ایک ایسے انسان جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے پر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوکتا ہے، ان کی خطا کو، ان کی غلطی کو تلاش کرتا ہے، مگر ان کو یہ پتا نہیں کہ امیر معاویہ ہے کون۔ ارے امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کا بس ایک ہی میں بتا دوں کہ مرتبہ کیا ہے، باقی حدیث و قرآن میں تو بہت کچھ ہے کہ تمام غوث و کتب، ابدال، افراد، اوتاد، اقطاب مل کے بھی ایک صحابہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ مثل آسمان ہے تو
ہم مثل زمین ہیں۔ یہ زمین کو کس نے یہ حق دیا کہ آسمان کی بات کرے ہو؟ ان کی خطا بھی ہماری نیکیوں سے افضل ہے، ان کی خطا، ان کی لغزش ہماری نیکیوں سے افضل ہے۔ تو ہم تو کسی چیز کے بھی نہیں، ہم تو کوئی چیز نہیں ہیں، تو ہمیں یہ کس نے حق دیا کہ ہم اپنے زبان پر صحابہ کرام کا ذکر بری طریقے سے کریں اور گستاخانہ لہجے میں کریں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں؟ 3-4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور کاتب وحی کا کام انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا، اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ اٹھاؤ ترمذی شریف میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاویہ کا ذکر تم لوگ خیر کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا تھا اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یاب بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ ایک حدیث میں سرور کائنات نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کے بارے میں نبی نے فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ہدایت یاب بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، اور یہ آج 1400 صدی میں حضرت امیر معاویہ کی غلطی کو تلاش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، اسی وجہ سے۔ میرے عزیز وقار، اس کو پتہ نہیں کہ کیوں آئے تھے، پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں آئے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ساری کہانیاں بنا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے، پر اہل سنت والجماعت نے حق کو چھپایا نہیں بلکہ حق کو بیان کیا اور کہا کہ امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، پر وہ خطا اجتہادی پر تھے، وہ خطا پر تھے، مگر آپ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے اہل سنت والجماعت نے بیان نہیں کیا۔ اہل سنت والجماعت نے صحابہ کے ادب کا بھی خیال فرمایا اور ان کے مرتبے کا بھی خیال فرمایا۔ میرے عزیز وقار، اس نے اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی کہ وہ حضرت خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے تھے۔ میرے عزیز وقار، امیر معاویہ مجتہد تھے، ان کی اجتہاد کی دلیل قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم ان کے وارث کو قابو دیا ہے، ہم نے ان کے وارث کو قابو دیا ہے، یعنی جو مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو قصاص کا حق ہے۔ اسی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کے قاتلوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب سیدنا علی کے گرد بڑے تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو سیدنا عثمان کی شہادت میں پیش تھے، اس لیے سیدنا علی کے لیے حکومت مستحکم کیے بغیر قصاص لینا ممکن نہ تھا۔ بس یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے ہیں ان پر اپنی رائے دینا یا کسی کو قصوروار بتانا، کسی کو خطاوار بتانا، یہ سخت حرام ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور غلام ہیں اور صحابیت کا شرف رکھتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان لوگوں کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ کہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک عنہم مبعدون، وہ سب جہنم سے دور رکھے گئے۔ رب تعالیٰ کہیں فرماتا ہے لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے۔ رب تعالیٰ کہیں فرماتا ہے تلقاہم الملائکۃ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ میرے عزیز و وقار،
صحابی رضی اللہ تعالی اصحاب نبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تو رب تعالی خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مرتبہ، رتبہ، افضلیت بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا گیا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ غبار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے۔ سن ہجری 60 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے یزید کو یہ تحریر وصیت فرمائی، حسین بن علی سادہ مزاج و نرم دل آدمی ہے، عراق والے انہیں مدینہ سے نکال کر ہی چھوڑیں گے، اگر وہ نکالے اور تو ان پر غالب آ جائے تو ان سے درگزر کرنا، کیونکہ وہ بہت بڑی صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے، اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ تاریخ کامل جلد نمبر 4 میں بات موجود ہے۔ امیر معاویہ نے واضح طور پر یزید کو امام حسین سے درگزر کرنے اور حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، لیکن اس بدبخت نے اقتدار کی نشہ میں مست ہو کر اپنے متقی والد کی ہر نصیحت کو بھول گیا۔ آپ کی حیات ظاہری میں یزید کا فسق فجور ظاہر نہ تھا، اگر ہوتا تو آپ اس کو کبھی اپنا ولی عہد نہیں بناتا۔ حضرت امیر معاویہ نے امت کو انتشار سے بچانا چاہا اور یزید کو ولی عہد بنایا، لیکن ان کا یہ فیصلہ اجتہادی خطا ثابت ہوا اور یزید کی حکومت سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یزید اپنی تمام کرتوت کا ذمہ دار وہ خود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اب امیر معاویہ پر اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید کا فسق فجور ظاہر نہ تھا، اگر ہوتا تو انہیں کبھی آپ اپنا ولی عہد، اپنا جانشین نہیں بناتے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا فسق فجور ظاہر ہوا اور انہوں نے اپنے باپ کی نصیحت کو نہ مانا اور غلط کام کیا، وہ ان تمام گناہ کا ذمہ دار خود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔